أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ورؤيا أمي. رواه أحمد. اللہ رب العالمین نے انسانوں کو صراط مستقیم دکھانے کے لیے گاہے بگاہے مختلف انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے، جن میں سے ایک نام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں کے لیے، آپ کے امتیوں کے لیے ایک رول ماڈل کا درجہ رکھتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں ہمارے سامنے دو شخصیتیں ایسی رکھی ہیں اور ہمیں حکم دیا ہے کہ یہ دونوں آپ کے لیے بہترین نمونہ ہیں، جن میں سے ایک ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لمن كان يرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، سورہ احزاب کی آیت ہے۔ اور دوسری شخصیت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ہے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ ممتحنہ میں ارشاد فرمایا قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین آمنوا معه، یقیناً تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بھی ایک بہترین نمونہ ہے۔ تو ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، آپ کی سیرت کو ہمارے لیے نمونہ کہا گیا، اور ساتھ ہی ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور ان کی دعوت اور ان کی شخصیت کو بھی ہمارے لیے نمونہ کہا گیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور آپ کی دعوت اور آپ کے پیغام کو جاننا کیوں ضروری ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو قبلہ عطا فرمایا ہے، جس کی طرف منہ کر کے ہم 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، جو زندگی میں بھی ہمارا قبلہ ہے اور موت کے بعد بھی ہمارا قبلہ ہے۔ قبلتکم
احیاء و امواتا۔ سنن ابی داود کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تمہارا قبلہ ہے، زندہ ہوگے تو بھی یہی قبلہ ہے، اور جب فوت ہو جائے گے تمہیں قبر میں رکھا جائے گا، دفن کیا جائے گا، تو میت کا روح کدھر کیا جاتا ہے؟ اس کا رخ قبلہ کی طرف۔ تو یہ زندوں کا بھی قبلہ ہے اور مردوں کا بھی قبلہ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ قبلہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ مل کر بنایا تھا، جسے بیت اللہ بھی کہا جاتا ہے، اللہ کا گھر۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، جس کی طرف منہ کر کے پوری دنیا کے مسلمان 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، اور یہ نماز کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے، اگر جان بوجھ کر قبلہ کی طرف منہ نہ کیا جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ لا علمی میں جہالت کی وجہ سے اگر کوئی شخص عدم قبلہ کی طرف منہ کر لے، اسے پتہ نہیں چل سکا کہ قبلہ کدھر ہے، اس نے معلوم کرنے کی کوشش کی لیکن اس کی سمت درست نہ ہو سکی، اور پھر اس نے کسی غلط سمت میں نماز پڑھ لی، اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن جانتے بوجھتے ہوئے کہ قبلہ ادھر ہے، اگر اپنا منہ کسی اور طرف کر کے نماز پڑھی تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ لیکن ایک صورت اس سے مستثنا ہے، وہ صورت ہے صلاۃ الخوف والی صورت۔ صلاۃ الخوف کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی یہی ہے، اور قرآن بھی ہمیں یہی بتاتا ہے، فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر تمہیں خوف ہو، ڈر کی حالت میں ہو، جنگ کی حالت میں ہو، تو پھر پیدل چلتے چلتے نماز پڑھو، سوار ہو تو سوار ہو کے نماز پڑھو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، لیکن جب امن کی حالت میں آؤ تو پھر جو صحیح طریقہ ہے قبلہ رو ہو کر۔ تو یہ قبلہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تجدید کی تھی، اس سے پہلے آدم علیہ السلام کے دور میں یہ قبلہ یا تو آدم علیہ السلام نے خود تعمیر کیا یا پھر فرشتوں نے بنا کی۔ یہ پہلی تعمیر تھی بیت اللہ کی، اللہ کے گھر کی قبلہ کی۔ دوسری تعمیر ہوئی ہے ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں۔ تیسری تعمیر اس کی ہوئی حضرت عبداللہ ابن زبیر سے پہلے بھی، قریش کے دور میں، جب بیت اللہ بہت نشیب میں چلا گیا، پانی اندر داخل ہو جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت تقریباً 35 برس تھی، تو قریش نے اسے گرایا، آپ نے بھی اس کی تعمیر میں حصہ لیا۔ تیسری تعمیر اس کی ہوئی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ یہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی بیٹی حضرت اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے ہیں۔ ان کے والد کا نام زبیر ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے۔ حضرت صفیہ کے بیٹے رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی پھوپھیوں میں سے صفیہ مسلمان ہوئی ہیں، اور چچاؤں میں سے 2 چچا حمزہ اور عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ مسلمان ہوئے۔ اور زبیر وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی ہے، خوشخبری دی ہے، زبیر فی الجنہ، کہ زبیر جنت میں سے ہیں، یعنی 10 مبشرہ میں سے ہیں۔ ان کا شمار 10 مبشرہ میں ہوتا ہے۔ 10 مبشرہ وہ 10 صحابہ کرام جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ہی جنت کی بشارت دی ہے، ان کو 10 مبشرہ کہا جاتا ہے۔
ان کو ایک اعزاز یہ بھی حاصل ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لکل نبی حواری، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، وَإِنَّ حَوَارِيَّ الزُّبَيْرِ، حواری کسے کہتے ہیں؟ خاص بندہ، مددگار، خاص آدمی، مددگار، مدد کرنے والا۔ حواری کی اصطلاح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کے لیے استعمال کی ہے، اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں سے حواری ہونے کا یہ اعزاز کس کو عطا کیا؟ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یہ موقع تھا جنگ خندق کا، غزوہ احزاب کا موقع تھا۔ ادھر سے کفار کا ایک بہت بڑا لشکر جس کی تعداد تقریباً 10,000 بتلائی جاتی ہے، وہ مدینہ کا گھیراؤ کر کے بیٹھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ مدینہ کے اندر سے یہود کا ایک قبیلہ بنو قریظہ وہ دشمنوں کے ساتھ مل گیا۔ اس نے عہد شکنی اور غداری کا پروگرام بنا لیا ہے، اور ان کا آپس میں یہ معاہدہ ہوا ہے کہ باہر سے یہ مکہ کے کافر، یہ مشرک حملہ کریں گے، اور اندر سے بنو قریظہ کے لوگ یہ کارروائی کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جاسوس بنا کے بھیجا کہ جاؤ اطلاعات اکٹھی کرو، معلومات اکٹھی کرو، اور پھر آ کے مجھے بتاؤ، اور اس کا کچھ سدباب کرنے کی کوشش کرو۔ تو زبیر نے اس سے بڑی بہترین معلومات بھی جمع کی، اور بنو قریظہ کے اوپر مسلمانوں کا، اللہ کے نبی کا ایسی باتیں کی، ایسا رعب طاری کیا کہ وہ اپنے اس ارادے سے باز رہے۔ تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر کے بارے میں ارشاد فرمایا ہر نبی کا ایک خاص مددگار بندہ ہوتا ہے، اور میرا حواری کون ہے؟ حضرت زبیر ہے۔ ایک جنگ ہوئی تھی، جنگ جمل۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے سن 36 ہجری میں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد، تو مسلمانوں کی آپس میں غلط فہمی کی وجہ سے، اجتہادی غلطی کی وجہ سے ایک جنگ ہوئی جسے جنگ جمل کہا جاتا ہے، اور یہ جنگ بصرہ میں لڑی گئی۔ اس جنگ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی شریک تھیں، اور وہ ایک اونٹ کے اوپر سوار تھیں، تو اس لیے اس جنگ کا نام جنگ جمل پڑ گیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں ہی عشرہ مبشرہ ہیں، یہ دونوں عشرہ مبشرہ صحابی جنگ جمل میں شہید ہو جاتے ہیں۔ تو ان کے بیٹے ہیں عبداللہ بن زبیر، انہوں نے مکہ میں اور حجاز کے علاقے میں، مدینہ میں اپنی خلافت کا دعویٰ کیا۔ تو ان کے دور میں بھی بیت اللہ کی دوبارہ تعمیر ہوئی۔ انہوں نے اپنی خالہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث سنی جو صحیح بخاری میں بھی آتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اس خواہش کا اظہار کیا، لولا ان قومک حدیث عہد بکفر، عائشہ اگر مکہ کے لوگ، اس علاقے کے لوگ، تیری قوم کے لوگ نئے نئے کفر سے نہ آئے ہوتے، نئے نئے مسلمان نہ ہوئے ہوتے، تو میرا دل کرتا ہے کہ میں اس بیت اللہ کو گراتا، اسے دوبارہ تعمیر کرتا، اور ابراہیم علیہ السلام کی جو بنیادیں تھیں ان کے مطابق تعمیر کرتا، کیونکہ قریش نے جب تعمیر کیا تھا تو انہوں نے کچھ حصہ چھوڑ دیا تھا۔ اور اس کے 2 دروازے بناتا، ایک دروازے سے لوگ داخل ہوتے، دوسرے سے نکل جاتے۔ اگر کوئی بیت اللہ کے اندر جانا چاہتا تو ایک دروازے سے
لوگ داخل ہوتے اور دوسرے سے نکل جاتے، اور ان دروازوں کو زمین کے برابر کرتا تاکہ آنے جانے والوں کے لیے کوئی مشکل پیش نہ آتی۔ تو یہ ایک ارادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کیا، لیکن اس پر عملی جامہ نہیں اس کو پہنایا۔ عملی جامہ کیوں نہیں بنایا؟ کہیں لوگ فتنے کا شکار نہ ہو جائیں۔ کئی دفعہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ کوئی کام کرنے سے، کوئی ایسا حساس مسئلہ بتانے سے لوگوں کے صراط مستقیم پر آنے کی بجائے، بات کو سمجھنے کی بجائے مزید فتنے اور فساد کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو پھر حکمت عملی کا تقاضا یہی ہے کہ اس کو اس موقع پر عوام الناس کے سامنے بیان نہ کیا جائے۔ صحیح بخاری میں ایک واقعہ آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے آخری ایام چل رہے تھے۔ آخری اس لیے کہ اس کے بعد ان کی شہادت ہو گئی۔ وہ آخری دفعہ جب حج کرنے کے لیے گئے تو وہاں انہوں نے کچھ لوگوں کو باتیں کرتے ہوئے سنا کہ اگر عمر نہ رہے تو ہم فلاں کو خلیفہ بنا لیں گے۔ کوئی کہہ رہا جی فلاں کو خلیفہ بنا لیں گے۔ عمر یہ باتیں سن کے بڑے حیران ہوئے کہ یہ لوگ کیسی باتیں کر رہے ہیں، خلافت تو مسلمانوں کے مشورے سے اس کا انعقاد ہوتا ہے، تو یہ لوگ پہلے ہی طے کر کے بیٹھے ہیں کہ جی فلاں خلیفہ ہو جائے گا اور فلاں کی بیعت کر لیں گے اور فلاں کی بیعت کر لیں گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ حج کا موقع ہے، لوگ اکٹھے ہیں، تو خلافت کس کا حق ہے، کس کو ملنی چاہیے، خلیفہ کیسے منعقد ہوتا ہے، اور یہ لوگ اس طرح کی جو باتیں کر رہے ہیں ان سے لوگوں کو روکا جائے، لوگوں کو خبردار کیا جائے۔ انہوں نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا کہ میں خطبہ دینا چاہتا ہوں، ایک تقریر کرنا چاہتا ہوں جس میں لوگوں کو بتایا جائے کہ خلافت کا انعقاد کیسے ہوتا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ یہ خطبہ آپ یہاں نہ دیں، یہ تقریر آپ یہاں نہ کریں، کیونکہ حج کا موقع ہے۔ حج کے موقع پہ عوام اکٹھی ہے، غوغاء الناس ورعاؤہم، دیہاتوں سے آنے والے بدو، چرواہے، کوئی سمجھدار لوگ زیادہ نہیں ہیں، عوام الناس کا اجتماع زیادہ ہے۔ آپ یہاں کھڑے ہو کے خطبہ دیں گے، تقریر کریں گے، پتہ نہیں ان کو آپ کی بات سمجھ بھی آتی ہے نہیں، ہو سکتا ہے ان کو سمجھنے میں غلطی لگ جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے سمجھنے کی غلطی کی وجہ سے پھر یہ آپ کی بات غلط آگے پہنچائیں، مزید انتشار پھیلے۔ آپ یہ خطبہ، یہ تقریر یہاں نہ کریں، آپ چلیں مدینہ، حج سے فارغ ہو کے مدینہ، چونکہ مسلمانوں کا مرکز ہے، بڑے بڑے صحابہ کرام اور اہل علم وہاں موجود ہیں، وہاں آپ کھل کر یہ خلافت کس کا حق ہے، اس کا انعقاد کیسے ہوتا ہے، اور یہ مسلمانوں کے باہمی مشورے سے طے کیا جائے گا کون خلیفہ ہوگا، اس پر آپ بات کریں۔ آپ مکہ میں یہ بات نہ کریں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر یہ باب بھی باندھا ہے کہ ہر بات ہر جگہ نہیں کی جاتی، کچھ باتیں ایسی حساس نوعیت کی ہوتی ہیں کہ جو اگر لوگوں کے سامنے، عوام الناس کے سامنے رکھ دی جائیں، کر دی جائیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، مزید فتنے، فساد اور انتشار کا خدشہ ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک قول نقل کیا ہے، یہ صحیح بخاری کتاب العلم میں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے 2 برتن بھرے، علم کے 2 برتن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھرے، حاصل کیے، ایک برتن کو تو میں نے پھیلا دیا، میں نے آگے پہنچا دیا، جو دین کے بنیادی مسائل میں نے اللہ کے نبی سے سیکھے تھے، عقیدے کے، نماز کے، زکوٰۃ، روزے، حج، جہاد کے، معاملات کے، انسان کی عملی زندگی سے پیش آنے والے جتنی بھی چیزیں تھیں وہ میں نے آگے بانٹ دیں، بسطہ، پھیلا دی، اشاعت کر دی ان کی۔ لیکن جو دوسرا برتن ہے وہ بڑا ہی حساس نوعیت کا ہے۔ لو بسستہ، اگر میں نے اس کو پھیلانا شروع کر دیا
لقطع هذا البلعوم، تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں میری شہرگ نہ کاٹ دی جائے، کہیں کوئی فتنہ اور فساد پیدا نہ ہو جائے۔ یہاں سے بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہی استدلال کیا ہے کہ ہر بات ہر موقع پہ کرنے کی نہیں ہوتی، کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو بڑی حساس نوعیت کی ہوتی ہیں، عوامی اجتماعات اور عوامی مجلسوں میں ان کو نہیں کیا جاتا، وہ اہل علم کے اندر ہی رہیں تو بہتر رہتی ہیں، اہل علم ان کی بہتر تعبیر کر سکتے ہیں، بہتر تفہیم پیش کر سکتے ہیں۔ تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنی خالہ سے روایت سنتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ کیا تھا کہ بیت اللہ کو گرا کر دوبارہ قریش کی بنیادوں کے مطابق جو انہوں نے کمی کی تھی ابراہیم کی بنیادوں پر دوبارہ کھڑا کیا جائے گا، اس کے 2 دروازے بنائے جائیں اور دروازے زمین کے ساتھ ملے، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ایسا کرتا ہوں۔ انہوں نے بیت اللہ کو دوبارہ سے گرایا، یہ 4تھی دفعہ بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے۔ انہوں نے بیت اللہ کو گرا دیا، زمین کے ساتھ ملا کر اس کے 2 دروازے بنائے، اور جو حتیم تھوڑی سی جگہ باہر چھوڑی ہوئی تھی اس کو بھی بیت اللہ کا حصہ بنا دیا۔ عبداللہ بن زبیر کی خلافت ختم ہوئی، بنو امیہ کا دور پھر سے آیا، حجاج بن یوسف اس نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے پھر بیت اللہ کو گرا دیا، اور دوبارہ جو قریش کی تعمیر تھی اسی کے مطابق، یعنی 1 دروازہ اور اونچا کر کے اور وہ حتیم والی جگہ بھی باہر نکال دی۔ پھر بنو عباس کا دور آیا، عباسی خلفاء آئے، اور مدینہ کے بہت بڑے امام دار الہجرہ مالک بن انس رحمہ اللہ، جنہوں نے موطا امام مالک حدیث کی سب سے اولین اور بنیادی کتاب لکھی ہے، جنہوں نے 60 سال تک مسجد نبوی میں بیٹھ کر حدیث کا درس دیا ہے، جنہیں امام دار الہجرہ کہا جاتا ہے، جو زندگی میں صرف 1 بار مدینہ چھوڑ کر مکہ گئے ہیں، وہ بھی کس لیے؟ حج کے لیے۔ ان سے مسئلہ پوچھا وقت کے حکمران نے، وقت کے بادشاہ نے، کہ آپ اس کے بارے میں اب کیا کہتے ہیں؟ کیا ہم حدیث تو موجود ہے اللہ کے نبی کی، کہ اللہ کے نبی کا پروگرام تھا کہ بیت اللہ کو یوں بنایا جائے اور وہ حتیم والی جگہ بھی بیت اللہ کے اندر شامل کی جائے۔ امام مالک نے منع کر دی، آپ ایسا نہ کریں، یوں تو بیت اللہ ایک مذاق بن جائے گا حکمرانوں کے ہاتھوں میں، ایک بادشاہ آئے گا وہ اس طرح بنا دے گا، دوسرا بادشاہ آئے گا وہ اس کو بدل دے گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا تھا، آپ نے تبدیل نہیں کیا، صرف ایک ارادہ ظاہر کیا، تو آپ بھی اس کو ایسے ہی رہنے دیں، کیونکہ یہ 2-3 دفعہ کھلواڑ ہو چکا ہے۔ قریش کا بنایا ہوا عبداللہ بن زبیر نے تبدیل کیا، عبداللہ بن زبیر کا بنایا ہوا پھر حجاج بن یوسف نے تبدیل کیا، آپ دوبارہ اس کو بنا جائیں گے رسول اللہ کی خواہش کے مطابق، کوئی اور بادشاہ آئے گا وہ پھر تبدیل کر دے گا۔ تو یہ مسلمانوں کا ایک شعیرہ ہے، اللہ کے شاعر میں سے ایک شعیرہ ہے، مسلمان اس سے بڑی محبت و عقیدت رکھتے ہیں، اس کی تعظیم کرتے ہیں، اور جب یہ گرتا ہے اور جب اس میں بار بار یہ تبدیلیاں آتی ہیں تو اس سے دلوں کو ٹھیس پہنچتی ہے، آپ ایسا نہ کریں۔ تو یوں 5 مرتبہ اللہ کا یہ گھر تعمیر ہو چکا ہے، اور حجاج بن یوسف کے دور میں آخری دفعہ یوں تعمیر ہوا تھا، اس وقت سے ایسے کا ایسا ہی چلا آ رہا ہے۔ تو مسلمانوں کی ابراہیم علیہ السلام سے محبت اور عقیدت اور آپ کی سیرت کو سننے سے دلچسپی اس لیے بھی ہے کہ آپ اور آپ کے بیٹے اسماعیل دونوں نے مل کے کیا کیا تھا؟ اللہ کا گھر تعمیر کیا۔ مسلمانوں کے 3 مقدس مقامات ہیں جنہیں مقامات مقدسہ بھی کہا جاتا ہے، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تشد الرحال الا لثلاثة مساجد، سفر کے لیے سواریوں پر کجاوے نہ باندھے جائیں، سواریوں کو تیار نہ کیا جائے مگر 3 مسجدوں کے لیے۔ 3 مسجدیں ایسی ہیں دنیا میں جن کی طرف آپ ثواب کی نیت سے سفر کر کے جا سکتے ہیں، اور وہ 3 مسجدوں کے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیے، مسجد اقصی، مسجد حرام جو بیت اللہ میں ہے، اور مسجد ہذا، میری یہ مسجد۔ تو ان میں سے جو 2
مقدس مقامات ہیں۔ بیت اللہ، اللہ کا پہلا گھر، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں تعمیر ہوا، اور دوسرا بیت المقدس جہاں مسجد اقصی ہے، اس کی بنیاد بھی ابراہیم علیہ السلام نے ہی ڈالی تھی، اور ان دونوں کے درمیان صحیح مسلم میں ایک حدیث آتی ہے 40 سال کا وقفہ تھا۔ بیت اللہ پہلے بنا اور بیت المقدس یہ بعد میں تعمیر ہوا۔ بیت اللہ کی تعمیر میں ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل نے حصہ لیا، اور بیت المقدس کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دوسرے بیٹے جو اسحاق تھے، جن کو شام میں آباد کیا تھا، ان کے ساتھ مل کر بیت المقدس کی تعمیر کی۔ مسلمانوں کی عقیدت اور محبت اور سیرت ابراہیمی سے دلچسپی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے فَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ، اے نبی آپ پیروی کریں کس کی؟ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا ملت ابیکم ابراہیم، کہ تم بھی اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ بھی کہا گیا ہے، اور ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ سیرت ابراہیمی سے مسلمانوں کے ایک تعلق کی وجہ یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ نسب ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو 2 بیٹے عطا فرمائے تھے۔ پہلے اسماعیل عطا کیا حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے، اور جن کے بارے میں اللہ قرآن کریم میں یوں ارشاد فرماتے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل، شکر اس اللہ کا جس اللہ نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل عطا۔ کافی عمر ہو گئی تھی ابراہیم علیہ السلام کی، اور پھر جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل کی صورت میں آپ کو بیٹا عطا کیا، اسماعیل و اسحاق۔ اور اس کے بعد اللہ نے ایک اور بیٹا دیا، یہ بیٹا اسحاق علیہ السلام، یہ بھی وقت کے نبی اور پیغمبر تھے۔ یہ آپ کی پہلی زوجہ حضرت سارہ علیہ السلام کے بطن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا۔ یوں دونوں کی نسل سے ایک ایک بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ابراہیم علیہ السلام کے 2 ہو گئے، ایک ہاجرہ کا اور ایک سارہ علیہ السلام کا۔ تو اسماعیل علیہ السلام سے جو نسل چلی وہ عرب کہلائی، اور اسی نسل سے آگے جا کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، پیدا ہوئے۔ اور جو دوسرا بیٹا تھا وہ حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کو اللہ کے حکم سے ابراہیم نے کہاں پہ جا کے آباد کیا؟ شام کے اندر، جسے ارض مقدسہ بھی کہا جاتا ہے، جسے ارض مبارکہ بھی کہا جاتا ہے۔ وہاں پھر ان کی نسل آگے پھیلی۔ اسحاق کو اللہ نے ایک بیٹا دیا جس کا نام یعقوب تھا، اور یعقوب کا لقب اسرائیل تھا۔ یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے 12 بیٹے عطا کیے، جن کا نام پھر بنی اسرائیل پڑا۔ آگے پھر جتنے بھی انبیاء آئے، یوسف، یونس، موسیٰ، عیسیٰ، داؤد، سلیمان، ہارون، زکریا، یحییٰ، الیاس، یہ سارے انبیاء بنی اسرائیل کی نسل سے آئے۔ اور جو آخری آئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آئے بنو اسماعیل، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے۔ تو ایک تعلق اور ایک عقیدت اور ایک پیار اور ایک محبت کا رشتہ ابراہیم علیہ السلام سے ہمارا یہ بھی بنتا ہے۔ ایک تعلق یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے نبی آخر الزمان کی
آنے کی اللہ سے دعائیں مانگی تھیں۔ جب آپ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ دعائیں مانگی تھیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تو کچھ دعائیں مانگی اس وقت۔ وہ کیا دعائیں تھیں؟ ایک دعا تو ان میں سے یہ تھی، اے اللہ یہ ہم جو عمل کر رہے ہیں، یہ تیرے گھر کو جو تعمیر کر رہے ہیں، تقبل منا، ہماری یہ محنت، ہمارا یہ عمل اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ تو انسان کو کوئی بھی نیکی کرتے وقت اس دعا کو ضرور اپنی دعاؤں میں شامل کرنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں بھی ہمارے لیے بہت سے آداب ہیں کہ اللہ تیرے لیے یہ عمل کر رہے ہیں، یہ نیکی کر رہے ہیں، یہ صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، قربانی کر رہے ہیں، جو بھی عمل کر رہے ہیں یہ تیری ذات کے لیے کر رہے ہیں، اور اس کو شرف قبولیت بھی تو نہیں بخشنا ہے۔ ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی جو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کی، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ یہ یہاں لوگ آئیں گے، تیرے گھر کے قریب آ کے آباد ہوں گے، میری آل میری نسل کے لوگ بھی ہوں گے، باقی لوگ بھی آئیں گے، تو جتنے لوگ یہاں اللہ آباد ہوں گے یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق عطا کر۔ معاشی خوشحالی کی دعا، معاشی خوشحالی کی دعا ابراہیم علیہ السلام اپنی آل اولاد کے لیے مکہ میں آباد ہونے والوں کے لیے کر رہے ہیں۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما۔ ایک دعا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے بھی کی تھی، رب اجعل ھذا بلدن آمنا، اے اللہ جس شہر میں میری اولاد بستی ہے، یہ بسے گی، آگے آباد ہوگی، ان کی نسلیں آگے چلیں گی، تو اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے، امن والا بنا دے، حرمت والا بنا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، ان ابراہیم دعا لمکہ، ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے دعا کی، اور مکہ کو اللہ نے حرمت والا بنا دیا، احترام بنا دیا، امن والا بنا لیا۔ اس کی جو حدود ہیں حرم کی قائم ہو گئی، وہاں دنگا فساد، خون خرابہ، شکار، کسی قسم کا فتنہ فساد بپا کرنا یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، اس لیے اس کو حرم مکی کہتے ہیں۔ اور میں یہ دعا مدینہ کے لیے کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے حرم ہونے کی دعا کی۔ اللہ ابراہیم نے یہ دعا مکہ کے لیے کی تھی، میں یہ دعا اپنے شہر مدینہ کے لیے کرتا ہوں کہ اللہ اس کو بھی حرمت والا بنا دے۔ تو یہ انبیاء نے اپنی دعاؤں میں یہ دعا رکھی ہے کہ جہاں آپ کی اولاد آباد ہو، جہاں آپ کی خاندان، آپ کی نسلیں آباد ہوں، آپ وہاں کی فلاح و بہبود کے لیے نہ صرف یہ کہ کوششیں کریں بلکہ اللہ سے دعائیں بھی کریں، اللہ اس محلے کو، اس شہر کو، اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ کہ جو ہم ملک پاکستان کے لیے دعا کرتے ہیں نا، کہ اللہ ہمارے وطن کو، وطن عزیز کو امن کا گہوارہ بنا دے، ہم یہاں رہتے ہیں، ہماری آئندہ آنے والی نسلیں یہاں آباد ہوں گی، یہ ملک اسلام کے نام پر بنا، اللہ اس کو اسلام کا قلعہ بنا دے۔ یہ لا الہ الا اللہ کے نعرے پہ بنا تھا، اللہ اس کو لا الہ الا اللہ کا مرکز بنا دے۔ تو یہ دعا نبیوں کی دعا میں شامل ہے، نبیوں نے یہ دعا کی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے بھی کی اپنے اس وقت کے شہر مکہ کے لیے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کس کے لیے؟ مدینہ کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے اللہ ہمیں بھی اپنا فرما بردار بنا اور ہماری اولاد کو بھی اپنا فرما بردار بنا۔ یعنی اپنی فرما برداری کے لیے بھی اللہ سے دعا ہو رہی ہے، اور اپنی اولاد کے فرما بردار بننے کے لیے بھی اللہ سے دعا ہو رہی ہے، اللہ ہماری اولادوں کو بھی مسلمان بنا۔ یہ صرف دعائیں ہی نہیں کی
بلکہ اپنی اولاد کی تربیت کی ہے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب الہ واحدا ونحن له مسلمون۔ انبیاء اپنی اولادوں کو یہ وصیت کیا کرتے تھے، بتاؤ میرے اس دنیا سے جانے کے بعد تم کس کو پوجو گے، کس کی عبادت و بندگی کرو گے؟ تو اولاد بچے آگے سے کیا جواب دیتے ہیں؟ نعبد الہک و الہ آبائک، اے ابا جان ہم آپ کے الہ کی، آپ کے آباء و اجداد کے الہ کی، الہ واحدہ ایک معبود کی عبادت کریں گے، ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے۔ اپنی اولادوں کے عقیدے سنوارنے کی فکر انبیاء کرام علیہم السلام کو بہت زیادہ ہوتی تھی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی بڑی معروف دعا جو قرآن کریم میں اللہ نے ایک اور مقام پہ بیان فرمائی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ یہ کس کے لیے دعا ہو رہی ہے؟ اللہ مجھے بھی نماز پڑھنے والا بنا، ومن ذریتی اور میری اولاد کو بھی نماز پڑھنے والا بنا۔ تو اولاد کو اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، ان کے عقیدے کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، ان کی اعمال کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ کلکم مسئول وکلکم مسئول عن رعیتی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بندہ ذمہ دار ہے، ہر بندے سے پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنی ذمہ داری کیسے نبھائی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال، اپنے گھر والوں کو بھی، اپنی اولادوں، اپنی بیویوں اور اپنے ماتحت افراد کو بھی جہنم کی آگ سے تم نے بچانا ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ جس طرح تم ان کے دنیا کے مستقبل کے لیے کوششیں اور کاوشیں کرتے ہو، اسی طرح تم نے ان کی آخرت کو بھی سنوارنے کی کوششیں کرنی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا دے، بتلا دے، کیونکہ عبادت کے طریقے کون بتاتا ہے؟ اللہ بتاتا ہے، وحی کے ذریعے پتہ چلتا ہے، اللہ کا پیغام آتا ہے نبیوں پر کہ فلاں عبادت ایسے کرنی ہے، نماز ایسے پڑھنی ہے، روزہ ایسے رکھنا ہے، حج ایسے کرنا ہے، جہاد ایسے کرنا ہے۔ اس میں کسی نبی کی، کسی ولی کی، کسی شہید کی، کسی نیک یا بد کی مرضی نہیں چلتی۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اللہ تو ہمیں ہمارے عبادت کے طریقے سکھا دے۔ جب نبی اللہ سے یہ دعا کر رہا ہے، اللہ عبادت کرنے کا حکم بھی تیرا ہے اور طریقہ بھی تو نے بتانا ہے، تو پھر میں اور آپ اپنی مرضی سے عبادت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ ہمیں بھی عبادت پھر انبیاء سے سیکھنی ہوگی، اور انبیاء نے یہ کس سے سیکھی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے سیکھی ہے۔ اور آخر میں پھر ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کرتے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اے اللہ میری اس اولاد میں، میرے اس خاندان میں جو آخری آنے والا پیغمبر ہے وہ بھیج، وہ مبعوث فرما، وہ اس نسل سے بھیج جو ان کو تیری کتاب کی آیات پڑھ پڑھ کے سنائے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، ان کا تزکیہ کرے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ ساری دعائیں قبول فرمائیں، مکہ کو امن والا شہر بھی بنایا، طرح طرح کے پھلوں کا رزق بھی عطا کیا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا وہ عمل بیت اللہ کی تعمیر والا اسے بھی قبول کیا، اسی لیے تو پوری دنیا کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دی نا۔ اور یہ والی دعا کہ اللہ آخر میں جو نبی آنے ہیں وہ بھی اسی میری نسل میں مبعوث فرما، بھیج، وہ دعا بھی اللہ نے قبول فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعاؤں کا ثمر ہوں۔ میری آمد کے لیے میرے باپ نے دعائیں مانگی تھیں، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمر ہوں۔ وبشرا عیسیٰ،
اور میں عیسیٰ علیہ السلام کی وہ خوشخبری ہوں جو انہوں نے میری آمد کے بارے میں اپنی امت اپنی قوم کو دی تھی۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، سورہ صف کی آیت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو بشارت دے رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، میں اپنے سے پہلے آنے والی کتاب تورات کی بھی تصدیق کرتا ہوں۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي، اور اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی بشارت خوشخبری دیتا ہوں، اسمہ احمد، جس کا نام کیا ہوگا؟ احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی ناموں میں سے ایک نام احمد ہے، ایک نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَرُؤْيَا أُمِّي، اور تیسری بات آپ نے فرمائی کہ میں اپنی ماں کا خواب ہوں، اپنی ماں کا خواب ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں سے خواب سنا۔ وہ خواب کیا تھا؟ آپ کی والدہ نے خواب دیکھا، رَآ حِینَ حَمَلَتْ بِی، کہ جب میں ان کے پیٹ میں تھا تو انہوں نے ایک روشنی دیکھی، ایک نور دیکھا جو ان کے بطن سے نکلا، اور وہ نور پوری دنیا میں پھیل گیا، وہ روشنی پوری دنیا میں پھیل گئی، اور اس نے روم اور ایران کے بڑے بڑے محلات کو روشن کر دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشین گوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے ہیں، جو دعوت لے کے آئے ہیں، یہ دعوت پوری دنیا میں پھیلے گی۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے ہماری محبت اور عقیدت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے ہمارے آخر الزماں پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی دعا کی تھی۔ ان کی دعا کی قبولیت کے نتیجے میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کے علاقے میں بنو اسماعیل خاندان کے اندر مبعوث فرمایا۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انبیاء سے جب ملاقاتیں کی نا، یہ ملاقاتیں معراج کے موقع پہ بھی ہوئیں، یہ ملاقاتیں اور موقع پہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے عالم رویا میں آپ کو کروائیں۔ آپ نے ان انبیاء کی شکلیں بھی دیکھی، باقاعدہ صحابہ کرام کو ان کی شکلیں بتائیں۔ عیسیٰ جو ہیں وہ درمیانے قد کے ہیں، سرخ ان کا رنگ ہے، اور ان کے سیدھے بال ہیں، اور ان کی ایسے لگ رہا جیسے وہ ابھی حمام سے غسل کر کے آئے ہیں، پسینہ ان کے پیشانی سے ماتھے سے ایسے بہہ رہا ہے جیسے پانی موتی کے قطرے گر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا حلیہ بیان کیا کہ وہ گندمی رنگ کے، ان کے گھنگریالے بال اور لمبا ان کا قد، کأنہ من رجال شنوع، ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے کے لوگ بڑے لمبے لمبے تھے، گویا کہ وہ شنوع قبیلے کے افراد کی طرح ایک فرد ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا حلیہ بیان کیا اور فرمانے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام کا حلیہ دیکھنا ہے تو پھر مجھے دیکھ لو، یعنی جو میری شکل ہے وہ اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام سے ملتی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ مبارکہ تھا، جو جسمانی خلقت تھی آپ کی، اس کی بھی مشابہت ڈال دی، کس کے ساتھ؟ آپ کے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ۔ اور ایک وجہ محترم بھائیو ہماری عقیدت کی، محبت کی اور ہمارے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تعلق کی یہ بھی ہے کہ اسلام کا جو 5واں بنیادی رکن ہے وہ کیا ہے جی؟ حج بیت اللہ۔ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں۔ سب سے پہلا شہادتین کا اقرار، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس کو کہتے ہیں شہادتین، 2 گواہیاں، اس بات کی گواہی دے رہا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، معبود نہیں، وان محمدا عبدہ و رسولہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہی دینا، ان کو کہتے ہیں شہادتین کی گواہی۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، دوسرا رکن کیا ہے؟ نماز قائم کرنا۔ 5 نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، 5 صلوات افترضہن اللہ علی العباد، 5 نمازیں اللہ نے بندوں پہ فرض کی ہیں، 5 کی 5 نمازیں ادا کرنا۔
تیسرا رکن کیا ہے؟ ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا، سال میں ایک مرتبہ۔ صاحب نصاب جو افراد ہیں جن کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا 40 بکریاں یا 5 اونٹ یا 30 گائے بھینس جمع ہو جاتی ہیں، یا ان کا سامان تجارت 7.5 تولے سونے کے برابر پہنچ جاتا ہے، تو سال میں ایک مرتبہ ان پر 2.5% 40واں حصہ جو ہے وہ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ، یہ اسلام کا تیسرا بنیادی رکن ہے۔ وصوم رمضان، اور چوتھا رکن کیا ہے؟ سن 2 ہجری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اللہ نے روزوں کی فرضیت نازل کر دی رمضان کے مہینے کے۔ اور 5واں اور آخری اسلام کا رکن کیا ہے؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، سورہ آل عمران کی آیت آ گئی۔ سن 9 ہجری میں اگرچہ حج پہلی شریعتوں میں بھی تھا اور ابراہیم علیہ السلام کے دور سے حج چلا آ رہا تھا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا، اعلان کر دیں لوگوں میں کہ لوگ پیدل آئیں، سواریوں پر آئیں، صحت مند سواریاں، لاغر دبلی جس طرح کی سواریاں ملیں، سب اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آئیں۔ لیکن ہماری شریعت میں، ہمارے دین میں حج کی فرضیت 9 ہجری میں آئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الحج بنا کے روانہ فرمایا، اور اس سال آپ نے حج نہیں کیا، آپ نے آئندہ سال 10 ہجری میں حج کیا، جسے حجۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے، یعنی آپ کا وہ پہلا اور آخری حج تھا۔ تو حج بیت اللہ بھی ہمارے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ محبت اور عقیدت کے رشتے کو مضبوط بھی کرتا ہے اور ہمیں ان کی یاد بھی دلاتا ہے۔ حج کا ایک ایک رکن، حج کا ایک ایک طریقہ ابراہیم علیہ السلام کی اور ان کے خاندان کی یادوں سے جڑا ہوا ہے۔ یہ جو ہم بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، یہ بیت اللہ کس نے تعمیر کیا؟ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے۔ یہ جو ہم مقام ابراہیم کے پیچھے جا کے 2 رکعت نماز طواف کے بعد ادا کرتے ہیں، جس کا اللہ نے قرآن میں حکم دیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ یہ وہ پتھر ہے جس کے اوپر کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ اللہ نے معجزانہ طور پر، حالانکہ پتھر پہ کسی کے نشان نہیں پڑتے، لیکن اللہ نے معجزانہ طور پر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان اس پتھر کے اوپر ڈال دیے، اور وہ نشان آج بھی موجود ہیں۔ یہ معجزہ تھا ان کا۔ اس کے پیچھے جا کے وہاں بھی ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی یاد آتی ہے، اور پھر جب طواف سے فارغ ہوتے ہیں اور صفا مروہ کی سعی کی طرف جاتے ہیں، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، جو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، تو ہمیں وہ عظیم قربانی یاد آ جاتی ہے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی، کہ کیسے جب اللہ کے حکم پر ان کے شوہر اور اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دودھ پیتے بیٹے اسماعیل اور اپنی زوجہ ہاجرہ کو وادٍ غیر ذی زرع، بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کے، چند کھجوریں پکڑا کے اور پانی کا ایک چھوٹا سا مشک دے کے چلے گئے تھے، اور وہ کھجوریں بھی ختم ہو گئیں، پانی بھی ختم ہو گیا۔ تو پھر حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ بیٹا جو ہے وہ بھوک سے بلبلا رہا ہے، تڑپ رہا ہے، دودھ آنا بند ہو گیا، تو پانی کی تلاش میں انہوں نے صفا مروہ کے چکر لگائے، 7 چکر لگائے، صفا سے شروع کیا، مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ۔ اور یہ جو ہم زمزم کا پانی پیتے ہیں، یہ یاد بھی ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے جڑی ہوئی ہے۔ جب 7ویں چکر پہ وہ مروہ پہنچی تو کیا دیکھتی ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کے قریب کوئی کھڑا ہے، بھاگتی ہوئی آتی ہیں اور آ کے فرشتے سے ملاقات ہوتی ہے۔ فرشتے نے اپنی ایڑی ماری۔ یہ ایک غلط بات مشہور ہوگی جی، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی تو زمزم جو ہے اس کا کنواں جاری ہو گیا۔ اسماعیل کے ایڑیاں رگڑنے سے کنواں نہیں جاری ہوا تھا، فرشتے نے اپنا پاؤں مارا تھا، فرشتے نے اپنا پاؤں مارا تھا، تو وہاں سے چشمہ پھوٹ پڑا، اور وہی چشمہ پھر بعد میں زمزم کے نام سے معروف ہو گیا۔ اور جو بھی زائرین جاتے ہیں حج کے لیے، عمرہ کے لیے، تو یہ بابرکت پانی پیتے بھی ہیں اور اپنے ساتھ بھی لے کے آتے ہیں۔
اور پھر آگے چلیں، یہ منا کے اندر، عرفات کے اندر، مزدلفہ کے اندر جتنے بھی مناسک ادا کیے جاتے ہیں، یہ سارے کس سے جڑے ہوئے ہیں؟ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل سے جڑے ہوئے ہیں۔ یعنی پورے کا پورا حج ہمیں اس خاندان کی قربانیاں اور ان کی عظمتوں کی یاد دلاتا ہے۔ تو اس لیے سیرت ابراہیمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اسوہ حسنہ بھی قرار دیا، ہمیں ان کی اتباع کا بھی حکم دیا، اور ہمیں اس کا مطالعہ کرنے، اس کو پڑھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کا بھی حکم دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کرتے تھے، ان لکل نبی ولاتم من النبیین، اللہ نے نبیوں میں سے نبیوں کے دوست بنائے۔ جس طرح لوگوں کے دوست ہوتے ہیں نا جی، تو انبیاء بھی آپس میں ان کا بڑا ایک گہرا تعلق، ویسے تو سارے انبیاء ایک دوسرے کے بھائی ہیں، الانبیاء اخوۃ من علات، انبیاء آپس میں علاتی بھائی ہیں، ابوہم واحد و امہاتہم شتیٰ، جن کا باپ ایک ہے اور مائیں مختلف ہیں، یعنی علاتی بھائی وراثت کی اصطلاح میں کہتے ہیں، یعنی جن کی بنیاد ایک ہے، جن کا عقیدہ ایک ہے، جن کا منہج ایک ہے، البتہ شریعتیں ہر کسی کی موقع حال کے مطابق، حالات کے مطابق الگ الگ ہیں، یعنی مائیں الگ الگ ہیں، شریعتیں الگ الگ ہیں، وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا۔ لیکن جو گہری دوستی کا تعلق اللہ نے انبیاء کے درمیان قائم کیا، ان لکل نبی ولاتم من النبیین، سنن ترمذی کی حدیث ہے، اللہ نے انبیاء کو آپس میں دوست بنایا ہے، وَإِنَّ وَلِيِّي ابی و خلیل ربی، اور میرے دوست کون ہیں؟ جو میرے والد ہیں اور میرے رب کے خلیل ہیں۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کا اعزاز اور درجہ بھی دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیرت ابراہیمی کو پڑھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی قرآن کریم میں بیان فرمائی ہیں، اللہ ہمیں بھی اپنے لیے، اپنے اعمال کے لیے، اپنی اولادوں کے لیے ایسی ہی دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔